अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो जी, नेकियों का मौसम बहार ख़त्म हुआ और हम सब ने रमज़ान मुबारक को अलविदा कहा और फिर भरपूर ईद मनाई। तो ईद के आने पे दिल खुश भी था, लेकिन कहीं कहीं रमज़ान के जाने पर गमगीन भी था। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने ये ईद जो है ये न्यूयॉर्क में मनाई है। वो ये पूरा जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हमारे न्यूयॉर्क में ईद हमने कैसे मनाई। तो परदेश में रहते हुए अपनों की याद वैसे ही आती है, लेकिन जब ईद आती है तो फिर तो ये याद जो होती है ना बहुत ज़्यादा ही आती है। 8 तारीख को उस दिन ये सोलर इक्लिप्स था, सूरज ग्रहण। बड़ा पूरी दुनिया में इसका चर्चा रहा। सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियां हैं। तो उस वक्त में हमें तो ये है कि नमाज़ पढ़नी है। फ़ौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, कोई भी सख्त अमर आता, कोई मुश्किल आती तो फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये जो आपको ब्लैक बिल्कुल नज़र आ रहा है ना, ये ख़ास किस्म का चश्मा यूज़ किया जाता है ना, ग्लासेस होते हैं जिसके साथ हम ये क्लिप्स देख सकते हैं। तो उसके साथ सूरज जो है वो ये इस तरह से नज़र आ रहा था जो भी आपने देखा। और बाकी ये जो है ये फिर 29वें रोज़े में चूँकि डिक्लेयर हो गया था कि 30 रोज़े होंगे, तो फिर इफ्तार के बाद बच्चों को लेके थोड़ा सा बस आउटिंग के लिए निकले थे, क्योंकि उस रात में कोई जिसको ऑड नाइट कहा जाए वो कोई ऐसा नहीं था। तो बस फिर ये भी था कि दिन हमारे पास थोड़े हैं, तो बच्चों को लेके थोड़ा सा ये आउटिंग के लिए निकले थे हम लोग। अच्छा, मैं सोच रही थी जैसे जैसे ये मौसम बदलते हैं तो मौसमों के बदलने में भी हमें ये चीज़ समझ आती है कि कभी भी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में हालात एक जैसे नहीं रहते ना। हम हमेशा खुश नहीं रह सकते और ना ही हम हमेशा परेशान या उदास रह सकते हैं। तो किसी की भी ज़िंदगी, सारी ही ज़िंदगी ना तो खुशियों से भरी रह सकती है और ना ही सारी ही ज़िंदगी परेशानी वाली और मुसीबत वाली होती है। तो अल्लाह पाक ने खुद ही कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ये दिन हैं जिनको हम बदलते रहते हैं। वक्त बहरहाल अच्छा हो या बुरा वो गुज़र ही जाता है। ये फिर वापस आते हुए हम जो आपको ये आप देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क सिटी का नाइट व्यू है। कैमरे में उतना खूबसूरत जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा आपको जितना ये दिखने में थी। जो हकीकत में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है रात के वक्त में न्यूयॉर्क सिटी का व्यू जो होता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो था वो आखिरी रोज़ा था। तो हमने दिन के वक्त में अपनी सारी जो ईद की तैयारी होती है वो कर ली। अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने थे और जो भी किचन की भी तैयारी जो थी कि कुछ प्लान कर लिया जाए क्या बनेगा, वो सारी चीज़ें हमने कर ली। और फिर नेक्स्ट डे जो था ना वो हमें असल में मिलना भी था। मेरी वहाँ पे फैमिली है, तो दोनों ही तरफ से, मतलब ददियाल भी ननिहाल भी। तो फिर इस लिहाज से हम लोगों ने प्लान किया कि ब्रुकलिन का चक्कर जो था वो हमारा फिर चांद रात पे, लाइक जो 30th रमज़ान था ना, 30वां रोज़ा हो गया उस रात में। तो फिर हम लोग जो हैं वो बच्चों की आउटिंग एक दिन पहले करवा दी थी, तो फिर हम लोग जो हैं वो ब्रुकलिन इस रात में गए। यहाँ पे ये जी चांद रात पे, इसको तो वो यही कहते हैं ये चांद रात का मेला है। बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे कनाडा में मैंने लास्ट रमज़ान में आपके साथ शेयर किया था, रमज़ान बाज़ार लगता है जिसमें बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। उसमें कपड़े, जूते, मेहंदी, चूड़ियाँ, इस किस्म की सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिल जाती हैं। लेकिन मैं पहले से भी ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमें ईद की तैयारी ना कोशिश कर लें कि पहले से कर रखें, क्योंकि ये जो बिल्कुल आखिर वक्त पे जाना ये तो बिल्कुल भी कम से कम मैं अपनी ज़ात के लिए देखूँ तो रिकमेंड नहीं करती हूँ मैं। मुझे ये होता है कि हम इन सारी चीज़ों को रमज़ान से पहले पहले ही ख़त्म कर लें। अच्छा, ईद की मसरूफियात जो होती हैं उसमें चांद रात का भी एक अपना ही है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है आजकल को देख के, ये जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक का सफ़र है ना, जैसे हम लोग ईद मनाते थे, चांद रात होती थी उसमें, और जो जो अब चांद रात मनाई जाती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया।
وہ عید جو ہم مناتے تھے وہ آج جو ہمارے بچے منا رہے ہیں اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. اتنا فرق آ گیا ہے کہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ صرف برانڈس کی دوڑ میں لگ گئے ہیں. خوشی ایسی ہے جیسے صرف اچھا کھانے میں یا پھر اچھا پہننے میں رہ گئی ہے کہ میں اچھا لگوں، اچھے سے اچھا کھانا میں کھا لوں اور اس کی ویڈیو بن جائے اور میں اس کو لوگوں میں دکھا دوں. میرے دیکھنے والے ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے کتنے مہنگے کپڑے پہنے، میں نے کتنی مہنگی جگہ پہ جا کے کھانا کھایا. تو کچھ یہ باتیں بھی مجھے بڑا تنگ کرتی رہی ہیں اس ساری جرنی میں بھی. تو میں نے پھر یہ کوشش بھی کی تھی کہ اپنا جو افطار کی یا جہاں کہیں پہ بھی ہم لوگ ڈنر وغیرہ کے لیے بھی باہر بھی گئے تو بہت سارا کچھ جو ہے نا وہ کیپچر نہیں کروں. اور یہ بھی جو لوگ خود کنٹینٹ کریٹر ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک عجیب ہی ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم اس جگہ کو صحیح طرح سے انجوائے ہی نہیں کر پاتے اسی چکر میں کہ ہم کیپچر کر لیں، بس ہم اس کی ویڈیو بنا لیں. اس لحاظ سے بھی مجھے بڑا وہ لگ رہا تھا. بہرحال پھر بھی یہ بھی تھا کہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر تو کرنا ہے. میں نے کچھ یہ کیپچر کیا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بروکلن میں یہ جو عید پہ ان کا میلہ ہے یہ ہر سال ایسے لگتا ہے. تو جو سچی بات بتاؤں نا تو یہ تو مجھے تو یہاں جا کے بالکل یہ تھا کہ جیسے مجبوری میں ہم لوگ آ گئے ہوں، کیونکہ اتنا لاؤڈ میوزک تھا نا، اتنا ہلا گلا، اتنا شور. تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو عبادات ہم نے رمضان میں کی ہیں، پورا ایک مہینہ کوشش کی ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، وہ ہم اسی ایک رات میں جو ہے نا اس کو بیلنس کرنے پہ لگ گئے ہیں. اور باقی یہ کچھ سٹورز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستانی لاہوری چلی بھی ہے، کوہارٹ گروسری سٹور ہے. یہ سارا ایریا ہی جو بروکلن ہے نا، اس کو نیو یارک میں ایک چھوٹا پاکستان ہی بولا جاتا ہے. تو خیر یہ ہم وہاں سے وزٹ کر کے بس ہمیں کچھ فیملی ممبر سے ہی ملنا تھا تو اسی ایریا میں جانا ہی تھا، تو بس ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ چلے گئے. وہاں سے واپس آ کے پھر سب نے مہندی لگائی. اور اچھا یہ بھی بڑا اچھا ہو گیا ابھی نا کہ اپنی اپنی مرضی کا ڈیزائن جو ہے وہ نکالیں اور اس کو پھر جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے تو بچیاں آج کل یہ اس لحاظ سے بڑا اچھا کر لیتی ہیں کہ خود ہی لگا لیتی ہیں. پھر یہ صبح کے لیے جیولری اور چوڑیاں اور یہ ساری چیزیں ریڈی کی. اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے عیدی کے لفافے. بچوں کو عیدی دینے کے لیے نا جو وہ رات میں بیٹھ کے پھر یہ میں نے اپنے سارے پیک کیے. عید کے دن میں بس پھر عید کی نماز ہو گئی. اور اچھا میٹھے میں ہم لوگوں نے شیر خورمہ بھی بنایا تھا، وہ آپ کو شروع میں نے دکھا ہی دیا. اور ہم نے ٹرائفل بھی بنایا تھا. اور یہ عید کے دن بڑا ہم نے زبردست سا ناشتہ کیا. نہاری ہے، حلوہ پوری، چنے، مطلب جو بڑا ایک اچھا سا ہیوی سا ناشتہ ہو گیا عید کے دن کا ہمارا. اس کے بعد عید کے دن میں کچھ یہی پلان تھا کہ بچوں کو لے کے باہر ہی کہیں دیکھیں کس جگہ پہ جائیں. تو جہاں جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں جا پائے. تو پھر ہم لوگوں نے بروکلن میں ہی ایک کونی آئیلینڈ پلیس ہے، وہاں پہ ایک لونا پارک کے نام سے ایک جگہ ہے. تو بچوں کو تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا رائڈز کی. اور ویسے بھی ہم لوگوں نے یہ ٹور پلان ہی اس لیے کیا تھا کہ عید پہ کچھ جب فیملی ممبرس کے ساتھ آپ گزارتے ہیں تو مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے. بچوں کی چھٹیاں بھی تھیں اسکول سے تو پھر ہم لوگ یہاں چلے گئے. یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ پھر شیئر کروں گی. ابھی تو میں نے اس کا تھوڑا سا ہی اس میں ولاگ کے اندر میں نے ایڈ کیا کیونکہ ادروائز ویڈیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی. تو بس عید کا مزہ اپنوں کے ساتھ ہی ہے. اور ابھی جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ اصل خوشی جو ہے نا وہ تو اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہے. اگر کچھ عرصہ پہلے کی عیدوں کو دیکھیں نا، لوگوں کے گھر چھوٹے تھے لیکن ان کے دل بڑے ہوتے تھے. آج بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا ان کے دل بہت چھوٹے ہو گئے. سستے لباس پہنتے تھے لیکن لوگ خود بہت قیمتی ہوتے تھے، بہت مہنگے ہوتے تھے. آج لباس تو بہت مہنگا پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن اندر سے جو ہے نا وہ بالکل کھوکھلے اور جیسے ہم کہیں کہ بالکل ہی بے وقت انسان. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی تنگ کرتی ہیں سوچ سوچ کے. اور دکھ سکھ میں بڑا اطمینان سے خوشی سے دل سے شریک ہوتے تھے، آج کل ویسا نہیں ہے. اچھا یہ جو ہے یہ جناب ان کی کیٹ ہے اور اس کا جناب نام ہے ٹبل. اور سب سے زیادہ مزہ یہ آیا تھا کہ انہوں نے جو ٹبل کے لیے بھی عید کا ڈریس لیا تھا نا، پاکستان سے منگوایا ہوا تھا، تو یہ اس کو پہنایا بڑی مشکل سے اور وہ بڑا کیوٹ ماشاءاللہ لگ رہا تھا. تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ عید کے ڈریسز میں سے سب سے اچھا ڈریس جو ہے نا وہ تو ٹبل کا ہو گیا. اور یہ فائنلی ہم قریب میں ہی
ایک افغان ریسٹورنٹ ہی تھا جہاں پہ ہم نے عید کے نیکسٹ ڈے میں نا ڈنر کیا تھا. یہ کچھ اس کے کلپس ہیں. لیکن اصل بات ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ تھی کہ ان ساری چیزوں پہ، ان سب جگہوں پہ نا دل میں ایک چیز کا خیال بار بار آتا رہا، وہ تھا ہمارے فلسطینی بہن بھائی. بار بار خیال آتا تھا ان فلسطینی بچوں کا جو پچھلی عید پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ اپنے گھروں میں خوشیوں کے ساتھ عید منا رہے ہوں گے، اور اس عید پر شاید ان کے پورے خاندان میں سے کوئی ایک ہی فرد باقی بچا ہوا ہو. تو بہرحال عید کی خوشیوں میں ساتھ ساتھ فلسطین کے بہن بھائی ضرور یاد آتے رہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں سکون اور سلامتی کے ساتھ رکھیں، اور اللہ پاک فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں، اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر ضرور کریں. یہ جتنا دن ہم وہاں پہ گزار کے آئے نا، بہت شدت سے وہاں کے لوگوں کی زندگی کو دیکھ کے ایک چیز کا تاثر میرے دل میں آ گیا کہ اللہ پاک، شکر بھی آیا کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس چیز کی دوڑ میں نہیں لگایا. تو اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم دنیا کمانے کی دوڑ میں نہیں لگیں، بلکہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ پاک کو راضی کر لیں. میرا ہمیشہ کی طرح سے آپ سب کے لیے یہی ایک میسیج ہے. آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اور کوشش کروں گی جلدی کسی نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہو جائے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.